اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام میرے طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں۔ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آج آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں بیٹا، بچے سب آپ بھی خیریت سے ہوں گے؟ چلو شکر ہے، آج آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان، پاک اسٹڈیز کا ایک نیا چیپٹر۔ انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم 7-8 جو چیپٹر ہم نے کرنے ہیں مطالعہ پاکستان کے۔ پہلا تھا برے صغیر میں مسلمان، برے صغیر میں جو اسلام کیسے آیا صوفیہ کرام کے ذریعہ سے اور عرب تاجروں کے ذریعے سے۔ اور دوسرا پھر چیپٹر ہم نے نظریہ پڑھا۔ 1000 سال دونوں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہنے کے باوجود دونوں قومیں جو آپس میں ضم نہ ہو سکی، آج میں دونوں کے معاشرتی طرز میں زندگی کے ہر پہلو میں کم و بیش فرق پایا جاتا تھا۔ ایک خلیج تھی تو وہ کبھی فل نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے پھر ایک نظریات آئے مسلمانوں میں، ہندوؤں میں بھی آئے، لیکن ہم مسلمانوں کے نظریات ہمارے ٹاپک کا سلیبس کا حصہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا نظریات آئے، پھر وہ پختہ ہوئے اور آخر کار جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوا اور عملی نمونہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ کے بعد دو قومی نظریہ، پھر نظریہ پاکستان کی سب سے ترقی یافتہ شکل نظریہ کی۔ آج ہم شروع کریں گے ان نظریات کو جو اس دور میں مسلمانوں نے قائم کیے نظریات، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو قوتیں استعمال کی گئی، جو طریقہ کیا گیا، اس کو حرکات کہا جاتا ہے۔ حرکت جمع حرکات ہوتی ہے، ان حرکات کو تنظیمی شکل میں بیان کرنا ہو تو ہم تحریک سے تحریکیں کہیں گے۔ سمجھ آ رہی بات وہ نظریات جو مسلمانوں نے محسوس کیے، قائم کیے ماضی کے حالات کے پیش نظر اور آنے والے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہوئے جو نظریات قائم کیے تھے مسلمانوں نے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو قوتیں استعمال کی گئیں، جو طریقے استعمال کیے گئے،
انٹرپشن ہو گئی تھی، اب دوبارہ ہم واپس آ گئے. تو مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے. بچے مسلمانوں کی پہلی کیا تھی، یہ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے. اس کا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ بچے آنسر کریں نا مجھے. اچھا، میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کی تحریکیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تحریکیں سے مراد ہے مسلمان. اس سے پہلے ہم نے جو دو ٹاپک پڑھے تھے نا، ان کی فالوئنگ اب یہ چیپٹر آتا ہے، یہ ٹاپک آتا ہے. پہلا ہم نے پڑھا تھا ٹاپک چیپٹر جس میں لوگ مسلمان ہوئے. 1000 سال تقریباً اکٹھے ہندو اور مسلم اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان دونوں میں اختلاف رہا، اور اس اختلاف کی بنا پر ہر طرح سے اختلاف تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاشرتی اختلاف بھی تھا، مذہبی اختلاف بھی تھا، سیاسی اختلاف بھی تھا آپس باہمی. لیکن سیاسی اختلاف جو ہے نا، وہ کیونکہ وہ ظاہر اس کے لیے کیونکہ گورنمنٹ سیاست جو تھی وہ سارے جو تھی سسٹم تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی. اچھا، تو یہ ہوا اختلافات کے باوجود اختلاف کی بنا پر ہوئی، جس کو ہم نظریہ کے چیپٹر میں پڑھا. دوسرا جو ٹاپک تھا ہمارا نظریہ پاکستان. ان نظریات کو جو کیے گئے تھے بڑے سے گیر کے اندر اختلافات کی بنا پر اور انہوں نے قائم کیے مسلمانوں کے زوال کے وقت، اسلام کے مسلمانوں کے برصغیر میں زوال کے وقت جو مسلمانوں نظریات کا اب شاید اب شاید کلیئر ہو آواز.
ابھی میں نے دوبارہ سے ری اسٹارٹ کیا ہے ویبینار کو، لیکچر کو. اب شاید آواز کلیئر ہو، آپ دیکھیے گا ٹھیک ہے آواز. اب آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ میں نے ریسٹارٹ کیا ابھی سسٹم کو، اس کو ویبینار لیکچر کو. آواز کٹ رہی ہے. کٹنگ آواز کا اب کیا کیا جائے؟ چلے میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گا آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مسلمانوں کی تحریکیں ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ نظریات جو مسلمانوں نے زوال کے وقت اور باہمی اختلافات کے وقت، باہمی سے مراد مابین ہندو مسلم اور اس کے بعد جو گورنمنٹ یہاں پہ نئی حکومت بنی عیسائی مشینری کی، عیسائی اس کی ملکہ وکٹوریہ کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نے بنائی قائم کی یہاں پہ. اس گورنمنٹ، اس حکومت، انگریز حکومت اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین جو بھی اختلافات تھے، مسلمانوں کے زوال کے وقت جو نظریات قائم کیے گئے تھے مسلمانوں کی بقا کے لیے، تو ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو حرکات کی گئیں، جو لائحہ عملی اختیار کی گئی، ان کو تحریکیں کہتے ہیں، مسلمانوں کی تحریکیں. نظریہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے نظریہ تو پہلے یہی تھا، وہ اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور تعلقات بہتر کیے جائیں. اس کے بعد پھر نظریہ جب یہ کام نہ ہو سکا، دونوں قومیں آپس میں نہ مل سکی، ضم نہ ہو سکی، تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر نظریے نے جدت اختیار کی. اس نے نظریے میں یہ تھا کہ پھر ایک علیحدہ ریاست مسلمانوں کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنا مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. نظریہ دو قومی نظریہ کے بعد پھر نظریہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، جس کے بعد پھر جس کی بنا پر پاکستان کو حاصل بھی کیا گیا. اچھا، ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو لائحہ عملی اختیار کی جو حرکتیں کی گئی ان کو تحریک کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی جو تحریکیں چلی، ٹھیک ہے، ان کو ہم وہ مختلف تحریکیں تھیں. مثال کے طور پر تحریکیں تو بہت زیادہ چلی تھیں، بہت زیادہ تحریکیں چلی، لیکن جو زیادہ مشہور و معروف ہوئی، جن کے مقاصد بھی تھے کچھ، اور وہ انہوں نے مقاصد حاصل کرنے کی بڑی حد تک کوشش بھی کی گئی تھی. اور وہ تحریکیں جو اکثر ایگزام میں پوچھی بھی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک، ان میں سے چند ایک تحریکیں جو میں نے جو پیپر میں آتی ہیں، یوز ٹو ہیں، وہ میں نے آپ کو 5 تحریکیں اس میں شامل کی ہیں. ملی اور اصلاحی تحریکیں، جس میں مجدد الافسانی کی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دونوں کی تحریکیں اس میں ہم پڑھیں گے. مسلمانوں کی تحریکوں میں ملی اور اصلاحی تحریکیں. اس کے بعد تحریک علی گڑھ، سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یہ جو تحریکیں چلائی گئیں ان کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا. پھر مسلم لیگ کی تحریک علی گڑھ کے بعد، بلکہ تحریک علی گڑھ کے ہی جو اس تحریک کے اس وقت لیڈران تھے، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ہماری لیگ ہونی چاہیے، مسلم ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو مسلم لیگ کے نام سے یہ تحریک چلائی. اس کے بعد پھر تحریک خلافت آتی ہے مسلم لیگ کے بعد، اور پھر تحریک پاکستان بھی ہے جو آخرکار پاکستان حاصل کرنے میں
ایک ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے, یہ تحریک عموماً انہی میں سے آتا ہے. سوال تحریک خلافت, انہی کے ذیل میں ہم کچھ اور تحریکیں بھی پڑھیں گے, جیسے تحریک خلافت کے اندر سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تحریک خلافت. تو اس کے ذیل میں بھی کچھ تحریکیں چلی تھی, جیسے تحریک ترک موالات ہوئی اور تحریک ہجرت, وہ بھی اس کے ذیل میں ہے. تو وہ بھی ہم اس طرح سے ان کو پڑھیں گے. تو فی الحال جو ہے وہ ملی اور اصلاحی تحریکیں, آج پہلا ہم یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں, اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں مسلمانوں کی تحریکیں. چلے جی, ملی اور اصلاحی تحریکیں. پہلی تحریک جو حضرت مجدد الف ثانی. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, مجدد الف ثانی کا کیا معنی ہے؟ یہ نام نہیں ہے. حضرت احمد جو سرہند میں پیدا ہوئے, آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. مجدد الف ثانی کا کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے؟ چلیں جی, ری ٹائپ کریں, اس کو آنسر کریں, مجدد الف ثانی کا معنی کیا ہے؟ مجدد الف ثانی کی کا معنی کیا ہے, کوئی بتائیں گے مجھے؟ جب اسلام زوال کا شکار ہونے لگتا ہے تو مجدد کی پیدائش ہوتی ہے. جی میرا صاحبہ, آپ نے آنسر تو کیا ہے, لیکن اس میں آلموسٹ زیادہ غلطی یہی ہے. زوال کا شکار تو ہم نہیں کہیں گے. دین میں جب خلافات آ جائیں, دین میں جب بیڈ فیکٹس شامل ہو جائیں, لوگ دین میں خرابی پیدا کر دیں ٹریڈیشنز کے اندر, تو ان کو سدھارنے, ان کی تجدید نو کرنے کے لیے ایک مجدد آتا ہے. جی مجھے پتا چل گیا ہیرا صاحبہ, آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہیں اس حوالے سے. اچھا, آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے, میں نے اس کا جو جواب ہے. الف ثانی کا مجھے بتائیں. الف ثانی کیا ہے؟ جی الف,
अलिफ का माना बताइए। अलिफ हजार को कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। आप सब बच्चों ने जी नहीं आता है, इसलिए आपको आज अभी आ जाएगा। इसका मानना क्या है, हम पढ़ते हैं कि नाम से कहता है इस्लाही तारीख। मुझे तलफसानी का तारुफ ये है कि आपका नाम अहमद है। 26 जून 1564 ईस्वी को सरहिंद में पैदा हुए, 1564 में। और मुसलमानों की का जो जवाल है वो कब शुरू होता है, मुसलमानों का आखिरी जो बादशाह था वो कब आता है, मुगल बादशाह शहनशाह। मुसलमानों का जो मुसलमान जवाल का शिकार होते हैं वो कब आके होते हैं मुकम्मल। औरंगजेब आलमगीर 1700 में बादशाह बना। उसके बाद जितने भी उसके जानशीन आए वो मुगल सल्तनत में, वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। उनके पास ना कोई अफरादी कुव्वत थी, बल्कि खाना जंगी थी दरबार के अंदर भी। और ना ही उन्होंने कोई कारनामा ऐसा अंजाम दिया कि मुसलमानों की सल्तनत को बढ़ाया जाए या उनकी खाना जंगी को खत्म किया जाए। ऐसा कोई भी उन्होंने कारनामा अंजाम नहीं दिया। मुसलमान जो है ना उनको आपस में मुत्तहिद नहीं किया औरंगजेब आलमगीर के बाद। ठीक है, लेकिन ये सवाल एकदम से नहीं आ गया, इसको भी कुछ 2-3 साल गए, उनकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। तो ये 1700 की मैं बात कर रहा हूँ। 1700 में जब औरंगजेब आलमगीर बादशाह होता है, उस वक्त काफी हालात जो ना वो बिगड़ चुके थे, मुसलमान जवाल के हद तक पहुंच चुके थे। तो हुआ ये था कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 1564 को सरहिंद में जब हजरत अहमद जिन सरहिंदी पैदा होते हैं, तो ये 1564 की बात है। अभी को 150 साल औरंगजेब आलमगीर से पहले, 1.5 सदी पहले की बात है। तो उस वक्त जवाल की तरफ माशरा चल रहा था। असबाब क्या थे, उनको भांप लिया था मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने कि जो असबाब इस वक्त पैदा हो गए हैं दीन के अंदर, उनकी अगर इस्लाह ना की गई तो मुसलमान और हिंदू में फ़र्क अपने दीन में, अपने मज़हब, दीन तो नहीं है, हिंदू मज़हब है, अपने मज़हब में ही शामिल कर लें। कि इस्लाम को भी अपने मज़हब के साथ मुज़मिर कर लें, एक जैसा कर लें। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी 1564 को सरहिंद में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल अहद खुद एक सूफी बुजुर्ग थे। मतलब ये है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी का जो बैकग्राउंड है, आपका जो दस्ती पुश्त जो है वो सूफिया ठीक है। अब्दुल अहद खुद एक सूफी बुजुर्ग थे। ठीक है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में से थे हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी। हजरत हजरत उमर फारूक की, और ये कहा जाता है कि हजरत उमर फारूक के बाद 1000 साल बाद मुजद्दिद अल-अफ़सानी की पैदा हुई। हजरत उमर फारूक
ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کے 1000 سال بعد شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے 1000 سال بعد۔ بچے نمرہ مختلف کتابوں میں مختلف انہیں کے تحقیق میں دونوں بک میں نے لکھا ہے، اور اس میں اور جگہ پر سرچ کریں بھی دیکھیے تاریخ کو، اس میں 15 لیکن صرف اگر جون کا لفظ پیپر میں اگر آپ کو اتنی کنفیوژن ہے ڈر ہے، تو آپ ایگزام میں اگر سوال آ جاتا ہے تو آپ جون کا مہینے سے لے جون 1500 ایگزیکٹ ڈیٹ کا جو نا وہ ہمارے اخلاق ہیں جن کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں پتا، یہ آپ دین کی تجدید کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حضرت باقی باللہ کے
ہم واپس آ گئے ہیں بچے. اب آپ کو امید ہے آواز آ رہی ہے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے پہلی سلائیڈ سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ چلے شکر ہے. چلیں جی، شکر ہے آپ بات آ رہی ہے. جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم پڑھے کے. ٹھیک ہے. اور اس 1000 سال میں بہت ساری نئی چیزیں بھی اس میں، اور جہاں کا مذہب سکھا جو لوگ رہنے والے میں تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی اپنے مذہب کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جائے، اور نظام کر دیا جائے تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال دی جائے. بچے پھر وہی مسئلہ ہے.
آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ شکر ہے، شکر ہے، اب آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پھر کی طرف۔ حضرت مجد الف ثانی کا انٹروڈکشن آپ کو میں نے بتا دیا ہے، کہیں بات سمجھ نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی صوفی بزرگ تھے، اور آپ بھی ایک صوفی بزرگ تھے، حضرت مجدد الف ثانی۔ ان کا نام احمد سرہندی ہے۔ احمد نام ہے، سرہند میں پیدا ہوئی، اس لیے سرہندی کہلائے۔ ٹھیک ہے، کی اولاد میں سے عمر فاروق کی اولاد ہے، ایک آواز بناتا ہوں، اس لیے اللہ ثانی ایک دوسرا ہے وہ کرنے والا آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی باللہ اپنے دور کے بہت معروف و مشہور صوفی بزرگ تھے، نقش بندی سلسلہ نقش بندیہ کے۔ ڈبل آواز
جی پہ کر کے دیکھ لیتا ہوں شامل. اب ٹھیک ہے آواز آپ کو بچوں؟ اب آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ دوسری سلائڈ پہ چلتے ہیں ہم. اب بتائیے گا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو. اچھا اچھا دوسری سلائڈ پہ یہ مجھے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت باقی باللہ جو آخری جو لائن ہے نا، آپ نے حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو گئے. یہ لائن آپ نے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. اس میں ساری لائنیں جو ہے نا آپ کو یہ بنیاد فراہم کرتی ہیں حضرت احمد سرہندی مجدد الافسانی کی. مقدس میں آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہر ہزار کا مطلب انگلش میں کاؤنٹنگ ہے نا، جیسے اردو میں 1 2 3 4 5 6، 100 کو 100 کہا جاتا ہے اور 1000 کو 1000 کہا جاتا ہے. انگلش میں 100 کو 100 کہا جاتا ہے اور 1000 کو 1000 کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں اسی طرح 1000 کو الف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے، 100 کو کہتے ہیں واحد سنان ثلاثۃ اربعۃ. 100 کا اس وقت میجرمنٹ، ہاں 1000 کو الف کہا جاتا ہے عربی کاؤنٹنگ میں. 1 2 3 میں 1000 کو الف کہا جاتا ہے. سورہ قدر آپ کو آتی ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آتی ہے سورہ قدر؟ آتی ہے نہیں آتی؟ بتائیں جلدی سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف یہاں پہ بھی لفظ الف آیا ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، تو اس میں الف کا لفظ آیا نا، خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر مہینے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب روزہ بھی رکھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ نوائی تو سن گدین نوائی تو من شہر رمضان. ٹھیک ہے، من شہر رمضان کا مہینہ. تو شہر مہینے کو اور الف کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. الف کا لفظ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الف ثانی یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، الف ثانی، ثانی کا مطلب دوسرا، حضرت مجدد الافسانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. اور دین میں جو خرابی یہاں پہ پیدا ہو گئی تھی، جو ملاوٹ آ گئی تھی دوسرے مذاہب سے، ان کو پاک کیا، دین کی تجدید نو کی. ٹھیک ہے، تبدیلی نہیں کی، برائیوں سے خرابیوں سے دین کو پاک کیا، تجدید کی، اس کی سمارا. ٹھیک ہے، سنوارنا، پہلے سے زیادہ تجدید، ڈیولپمنٹ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ کیا حضرت مجدد الافسانی نے. اور آپ نے بیعت کی حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر. حضرت باقی باللہ ایک معروف و مشہور صوفی ہستی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ذکر میں کرنے سے کرے کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت باقی باللہ ایک ایسی صوفی شخصیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. پھر آپ کو شیخ کا پتہ چل جائے گا. حضرت باقی باللہ نہیں حضرت کے 1000 سال بعد کہا جاتا ہے. ویسے بات حضرت عمر بن عبد العزیز بھی انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ کے میرا خیال ہے کہ 40-50 سال کا فرق ہے ان دونوں کا درمیان کا. اچھا، آپ نے حضرت باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. باقی باللہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے صوفی شیخ تھے،
شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہو یہ والا کلاس کے اندر بھی، کہ رات کو جب مہمان آ جاتے ہیں ان کے گھر میں، ٹھیک ہے، تو ایک انان کے باقی بلا جہاں پہ ان کا آپ کا حجر ہوتا ہے، مہمان مرید کو ہی آ جاتے ہیں، تو آپ کا ایک خاص مرید آپ کے گھر کے سامنے نان روٹی اور تندور تھا، وہ آیا تھا، تو آپ میں حاضر ہوا کہ حضور مانے میں مہمان نوازی کرتے تو ان کو کھانا پیش کر دوں، آپ نے اجازت دی، ہم ان کو کھانا پیش کر دیں. تو جو کھانے کے لیے جب اپنے تندور میں جاتا تو لکڑیاں نہیں ہوتی، تو اپنی ٹانگ چولہے کے نیچے رکھ کے آگ لگا کے کھانا تیار کر کے مہمانوں کو پیش کر دیتا ہے. تو باقی بلا کو جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اس کی بات کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو پھر نان بھائی کو اپنے حضور بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، آج میرے مہمانوں کی مہمان نوازی بڑے اچھے انداز میں کی. تو پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ باقی بلا ہے مجھے دوسرا باقی بلا بنا دے. تو اگر باقی بلا آپ کو لے کر حجرہ میں بند ہو گئے 3 دن 3 راتیں، ٹھیک ہے، آپ پر توجہ کی، آپ کے قلب کو صاف کیا، پاکیزہ کیا، آپ کے اوپر آپ کی تواضع کھلتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ باقی بلا اول کون ہے، باقی بلا دوم کون ہے. صرف ایک دوم جو ہے نا وہ تجلیات جو ان کے لیے بالکل نہیں تھی، تو وہ ان تجلیات کی وجہ سے تھوڑے مدہوش حالت میں ہیں. تو یہ باقی بلا کا عرفان تھا. ٹھیک ہے، حضرت آپ کے جو شیخ تھے، حضرت مجدد الافسانی کے جو بزرگ تھے، مرشد تھے باقی بلا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو گئے. حضرت مجدد الافسانی نے باقی بلا کو مرشد بنایا اپنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بنیادی تذکرے کے بعد اب بات آتی ہے حضرت، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اصلاحی تحریک کہا جاتا ہے اس کو. آپ نے اصلاح کی تھی، جو سب اہم کام نے کیا اور ہندوستان میں اس وقت برہمنوں کا راج تھا. برہمن ہندو مذہب کے جو سب سے اعلیٰ عرفہ اچھا، یہاں پہ اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے. ہر چیز اللہ ہے، وحدت الوجود، ساری کائنات
فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کی ہم بات کر رہے تھے. شیخ احمد سرہندی جناب مجدد الفسانی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فلسفہ وحدت الوجود جو اس وقت رائج تھا پوری دنیا میں اور بر صغیر کے اندر بھی، اور بر صغیر کے اندر برہمنوں نے جو یہاں کے ہندو مذہب کے جو سب سے زیادہ ذات پات میں اعلیٰ شرف جن کو حاصل تھا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ فلسفہ وحدت الوجود کی مد میں اس کو بنیاد بنا کر، فلسفہ وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر اسلام اور ہندو مت کو یکجا کر دیا جائے، ایک جیسا بنا دیا جائے. فلسفہ وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر کس کو فلسفہ وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر ہندو مت کو اور اسلام کو، ہندو مذہب اور اسلام کو ایک ان کے عقائد کو ایک کر دیا جائے. یہ برہمنوں نے کوشش کی تھی اور مسلمان بڑی تعداد میں اس کے قائل بھی ہو گئے. فلسفہ وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام کائنات کا وجود ایک ہے، ایک ہی وجود سارا کائنات کا ہے، اور جیسے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ہم جنگلوں بیابانوں میں جائیں، مندروں مسجدوں میں جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ خدا وحدت الوجود کا ہی حصہ ہے. ہم کسی بھی وجود کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں وہ خدا ہی ہے. فلسفہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ خدا ہی ہے. ہما اوست کے نام سے تھا، ہما اوست، سب کچھ خدا ہی ہے، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ خدا ہی ہے. یہ فلسفہ وحدت الوجود ابن العربی نے پیش کیا تھا. جی شکر ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے. فلسفہ وحدت الوجود کا معنی اقصا نظیر آپ نے جو پوچھا ہے، یہ وحدت الوجود کا فلسفہ یہ نہیں ہے، یہ شہادت ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ کے اعلی ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وحدت الوجود ابن العربی نے اپنے چلے کبھی اور کسی دن یہ بات کروں گا. ابن العربی ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے یہ تھے 12ویں صدی عیسوی کی بات، مجدد الفسانی سے بھی 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کی بات ہے. وحدت الوجود کا فلسفہ انہوں نے پیش کیا کہ تمام کائنات جو ہے نا وہ کائنات خدا ہی ہے. ہما اوست کے نام، ہما اوست کے نام، ٹھیک ہے. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. ابن العربی نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، ہما اوست کے نام سے تھا ہے.
تو وحدت الوجود یہ ہے کہ فلسفہ پھر انہوں نے یہ کوشش کی برہمنوں نے کہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، فلسفہ وحدت الوجود کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہما اوست، وحدت الوجود کا معنی ہے ہما اوست، تمام کائنات جو ہے سب کچھ وہی ہے، خدا ہی ہے، ابن عربی نے پیش کیا تھا۔ اور فلسفہ وحدت الشہود یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی گواہی دیتی ہیں، شہود شہادت کی شہادت سے ہے، شہادت گواہی دینا۔ ہم فلسفہ وحدت الشہود کا معنی یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی گواہی دیتی ہے۔ یہ فلسفہ
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کو امید ہے آواز آ رہی ہوگی؟ جی توصیف آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ منصور الحاج، منظور نام تھا، منصور الحاج نام تھا، جنہوں نے
لا الہ الا اللہ. اذان کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلو اب میری بھی آواز آ جائے گی اگر آپ کو اذانوں کی آواز آ رہی ہے تو. جی، وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو فلسفے آپ کے سامنے میں نے رکھے. وحدت الوجود کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ تمام کائنات ایک ہی وجود ہیں. اور وحدت الشہود کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام کائنات کے ہر کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی شہادت دیتی ہے. ہر چیز اللہ کی گواہی دیتی ہے. خود بذات خود وہ خدا نہیں ہے لیکن وہ خدا کی گواہی دیتی ہے. وحدت شہود کا یہ معنی ہے. تو برے صغیر کے اندر وحدت الوجود میں جو برہمن لوگ تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وحدت الوجود کی وہ کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو قائل کیا جائے کہ جب ہر چیز خدا ہی ہے تو ہم جب بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں تو ہم ٹھیک کرتے ہیں تو آپ بھی کرو تو آپ بھی ٹھیک ہو. مطلب آپ خدا کے اگر مجسمے بنا کر مختلف اگر آپ عبادت کرتے ہیں درخت کی عبادت کرتے ہیں, گاؤں کی ماتا کی عبادت کرتے ہیں, گنگا کی عبادت کرتے ہیں, تو یہ سب جب وحدت الوجود ایک چیز ایک آکاش کی ہے تو پھر ہم پر کیا اسلامی عقائد سے برہمنوں نے تو اس چیز کو بام لیا. حضرت مجدد الثانی نے انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ہر چیز آپ فلسفہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھی فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی گواہی دیتی ہے کہ خدا موجود ہے. جیسے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ 3 میں بطین والزیتون بطور سینین میں مخلوقات کے بارے میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہ معنی یہ ہے کہ وحدت الشہود ہے دراصل کہ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پا کیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو متنفر ہونے سے آپ نے بچایا ہے. مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اس کے دوسرا پہلو ہے جو کہ اسلام اور ہندو مت عقائد کے حوالے مذہب کے حوالے سے خلیج ہے. بہت
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے جی، اللہ کرے کہ جلدی سے کلاسز سٹارٹ ہوں فیس ٹو فیس. یہ کہ امید ہے اب آواز بولنے جاتے نا
آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ میں تو یہ بول رہا
جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے بچوں؟ مجھے لگتا ہے پھر آپ کو آواز نہیں آ رہی. پتہ نہیں اچھا پرہیز چلتے چلتے اس کو کیا بیماری پڑ جاتی ہے چلتا چلتا. یہ پتہ نہیں مینٹل اسٹریس زیادہ ہے آن لائن لیکچر کا. اور جو اسٹیمنا ہوتا ہے لاسٹ ٹائم میں لے لیا کرے وہاں پہ انٹرپشن کم ہوتی ہے کالج جا کے ایس ایم سی میں. میں پچھلے ٹیوزڈے کو کالج چلا گیا. میں نے کہا وہاں سے جا کے لے لیتا ہوں, مجھے کام بھی تھا ایک اس طرف کا, تو میں نے کہا جاتے ہو میں کالج کلاس بھی لے لوں گا. وہاں پہ تو بالکل ہی نہیں چلا. وہاں پہ تو یہ وائس مائکرو جو فون ہے اس کا وہی کام دینا بند کر دیا. پتہ نہیں وہاں پہ وائی فائی کی کوئی پرابلم تھی یا اور بھی لیکچر ہو رہے تھے یا میرے ساتھ ہی کوئی پرابلم تھی. لاسٹ لیکچر بھی آپ کا ایسے ہی گیا ہے بس. اور آج بھی میں نے کہا میں تو گھر ہی لے لیا کروں, میرے گھر میں کم از کم چلو آدھا آدھا آتا ہے کنیکشن, لیکن آتا تو ہے. انٹرپشن ہوتی ہے لیکن کنیکشن تو آ جاتا ہے. لیکن آج ادھر بالکل ہی یہاں سے بھی کیا گزرا ہے. ٹیکنالوجی کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا کریں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. وقت ہو گیا ہے کلاس کا آپ کے ختم ہونے کا. مطلب پچھلے 3-4 لیکچر ہم دیکھ لیں تو انٹرپشن میں ہی جا رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے اس بات کی شکایت بھی کی ہے مینجمنٹ سے, تو انہوں نے مجھے آگے سے یہی کہا ہے کہ بھئی یہ بچے جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں, حالانکہ ان کو آواز بھی سب کچھ جا رہا ہوتا ہے. بچے بھی انٹرپٹ کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بچے مجھے بھی یہی کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں زبیدہ صاحبہ. میں آپ کی بات مانو, آپ ان کی بات مانو. آپ جو ہے نا وہ کلیئر کٹ جو ہے نا سامنے لیکچر ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ایک دو کا مسئلہ ہو تو چلو پھر کہا جا سکتا ہے کہ انہیں پرابلم ہے.
بچے کو ظاہر لگا کرتے ہیں، تنگ نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ سے، میں یا تو